کیا ان کے ساتھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میرے محبوب ہیں، میں ایسے ہی کہوں گا کیونکہ آپ ان کی محبت میں اندھے ہو گیا. الحمدللہ ہمیں ابو بکر و عمر کی محبت ہے، اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے. بھائی وہ آپ کے پڑوسی جو ہندو ہیں نا، وہ رام کے محبت میں بھی وہ بھی اندھے ہیں. اور آپ کسی کی محبت میں اندھے ہونا وہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی. شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے. ابو لبابہ نے کہا تھا حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے. سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نام 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے. ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے. حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے. اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ 1 جوڑا پہن لو، باقی نہ سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور فرمایا تمہیں تو 1 جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دے. بڑا آتم تائی تن کے کپڑے بھی سیدنا صدیق اکبر وہ بھی پوٹلی میں باندھے، اور ٹانٹ جو تھی نا بوری اس کا لباس پہنا، اس کا لباس، اور ببول کے ٹانٹوں کے بٹن بنائے. یہ حدیث پاک ہے. اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا نا سب کو اکٹھا کیا، ایک گٹھڑی میں بند کیا، اسے اپنے سر پہ رکھا، حضور کی بارگاہ ناز میں اس طرح آ رہے ہیں کہ بوریا کا لباس ہے، کیچن کے درخت کا جو کانٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے بند کر کے حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو رہے ہیں. سرکار نے گٹھڑی کھولی تے سب تو تے جھاڑو ویکھ کے فرمایا میں کی کرا کیا مرشد کا ارباں تے خربا روپے دا بندہ سامنے بیٹھا تے جس جھاڑو نال آخر تے مال سمیٹے آئے وہ جھاڑو بھی رکھ کے لائیں. مقام صدیقیت ہے نا، اس مقام پر اب کوئی فائز نہیں ہے، اس لیے کوئی پورا لا کے دے بھی نہیں سکتا، اس کے لیے جائز بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بچے محروم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وہ صف مفتیان کرام اس کی پوری تشریح کریں گے، اس لیے ان کو پورا فاصلہ قبول دے سکتے. صدیق اکبر نے لا دیا اور خود کیا کیا، ٹانٹ پہن کر آگے اور کانٹا لگا لیا بٹن کی جگہ، کیونکہ ٹانٹ میں تو بٹن لگ بھی نہیں سکتا تھا، کانٹا لگا لیا آگے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. وہ آ گئے تھے، میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا. ارشاد ہوتا ہے اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور یہ جبریل آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوچھ رہا ہے تم راضی ہو کہ نہیں. اللہ اکبر. صدیق نے یہ سنا، وہ جو گدڑی پہنے تھے وہ بھی پھاڑ دیا. وہ کہنے لگے میں کب اس سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی دنیا کا شخص حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی تو عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، جملہ بولتا تھا تو لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائی. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا میرے پاس ثبوت ہے، اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر
اس کو بعد میں نقل کیا, ساری کتابوں نے نقل کیا.